الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محترم ناظرین، حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب یہ مہینہ ہے، رجب کا مہینہ، 6 رجب کو آپ کا یوم وصال ہے اور عرس کی تقریب ہوتی ہے، اور وہ اتنا بھاری بھرکم عرس شاید ہی کہیں دیکھنے میں آتا ہو۔ یہاں پاکستان سے بھی انڈیا میں ماشاءاللہ بے شمار لوگ جانا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر مجبوریوں کی وجہ سے بہت تھوڑے سے لوگ جا سکتے ہیں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آپ وہاں تشریف فرما ہوئے، اجمیر کے قریب لوگ آئے اور آپ ان سے ان کی بولی میں ہم کلام ہوئے، بڑے حیران بھی ہوئے، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ آپ مسلمان ہیں اور شہاب الدین غوری کے ہم قوم ہیں، تو ان کے دل کے اندر ظاہر ہے وہ تعصب اور وہ تمام چیزیں۔ تو اس پس منظر میں اب یہ حضرت خواجہ غریب نواز کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ وہ تیار ہو کے آتے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اب وہ نماز کے دوران مارنا چاہتے ہیں، لیکن ہاتھ شل ہو جاتے ہیں، تلواریں نکال نہیں سکتے، کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ سلام پھیرتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک درویش کو قتل کرنے کے لیے تمہیں اتنے اہتمام کی اور اتنے لوگوں کے آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ان کا جب یہ دیکھتے ہیں کہ آپ تو ان کے دلوں کے حال پہ بھی مطلع ہو گئے ہیں اور ان کی سازشوں کو بھی سمجھ گئے ہیں، تو اور زیادہ گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں اور خوفزدہ ہوتے ہیں، وہاں سے بھاگتے ہیں اور جا کر وہ بتاتے ہیں اپنے ساتھیوں کو اور اہل قوم کو کہ وہ عجیب سادھو ہیں، وہ تو دلوں کا حال تک جانتے ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو اجمیر کے باہر وہ ایک بہت بڑا لق و دق میدان تھا، خالی میدان تھا، اس میں آ کر آپ تشریف فرما ہوئے کہ ظاہر ہے خالی میدان ہے، وہاں ٹھہرنے میں وہاں کیا حرج ہے۔ لیکن ایک شخص جو کہ سرکاری ملازم تھا، اس نے آ کے کہا کہ جی آپ یہاں آ کے کیسے ٹھہر گئے، یہ تو راجہ پرتھوی راج کے اونٹوں کے ٹھہرنے کی جگہ ہے، آپ یہاں تو نہیں ٹھہر سکتے۔ آپ نے کہا کہ ہم درویش لوگ ہیں اور ایک آدھ جھونپڑی کی جگہ چاہیے اتنے بڑے میدان میں، ہم کسی کونے میں پڑے رہیں گے کیا فرق پڑتا ہے۔ کہا نہیں جی نہیں، کمال ہے، میری ملازمت کا مسئلہ ہے، میری روزی کا معاملہ ہے، اور راجہ اگر ناراض ہو گیا میرا کیا بنے گا، یہاں سے نکل جاؤ فوراً اور یہاں سے اٹھو۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو ہم اٹھ جاتے ہیں، تو یہاں پہ جو بھی بیٹھے گا نا اب ہمارے جانے کے بعد وہ پھر اٹھ نہیں سکے گا۔ سننے والا اس کو اسی طرح لیتا ہے کہ یہ مجذوب لوگ ہیں، ایسے ہی تنگ آ کے باتیں بنا رہے ہیں اور کیا کرنا ہے انہوں نے، وہ کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ اب ایسا ہوا کہ اس کے بعد پھر وہاں پہ جب اونٹ آتے ہیں اور وہ بیٹھتے ہیں اور اگلے دن صبح وہ ساربان ان کو اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اٹھ نہیں رہے۔ اب ظاہر ہے ان کو مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، چابک برساتے ہیں، روایات کے مطابق کتنے اونٹ لہو لہان ہو جاتے ہیں، اٹھتے نہیں۔ اب یہ پریشان کہ اونٹ کیوں نہیں اٹھ رہے۔ اب ان کو خیال آتا ہے کہ اوہو وہ جو سادھو تھے، وہ مسلمان سادھو، وہ انہوں نے کہا تھا کہ جو بیٹھے گا اٹھے گا نہیں، کچھ ان کی بات کا اثر ہے۔ اب وہ اپنی طرف سے تو کچھ کر نہیں سکتے، ظاہر ہے راجہ کی اونٹیں کیا کریں۔ جا کے راجہ کو بتاتے ہیں، پرتھوی راج کو، کہ جی وہ جو کچھ مسلمان سادھو آئے تھے وہ یہاں پہ بیٹھے تھے، ہم نے آپ کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی، ہم نے تو اٹھا دیا ان کو۔ اب اٹھتے ہوئے یہ کہہ گئے تھے کہ جو یہاں پہ بیٹھے گا اٹھ نہیں سکے گا۔ اب پرتھوی راج یہ سنتا ہے تو وہ سوچتا ہے کیا کروں۔ وہ کہتا ہے کہ اچھا ایسا کرو کہ وہ صوفی لوگ ہوتے ہیں، وہ خود تو کسی کو غلط کہتے نہیں، تنگ نہیں کرتے، تم نے ان کو تنگ کیا ہوگا، انہوں نے پھر تنگ آ کے تمہیں بد دعا دی، تو جن کی بد دعا سے یہ ہوا ہے انہی کی دعا سے مسئلہ حل ہوگا، جاؤ ان سے کہو وہ دعا کرو گے مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ خیر یہ گئے ان کی خدمت میں، وہاں پہ دیکھا کہ ایک درخت کے سائے میں وہ بیٹھے ہیں، تو عرض کی کہ جی ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہم آپ کا مقام نہیں پہچان سکے، آپ کرم فرمائیں، وہ تو اونٹ لہو لہان ہو گئے، اٹھتے نہیں، کرم فرمائیں۔ آپ نے سنا، تبسم فرمایا، کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں زمین ان کو چھوڑ دے گی، وہ اٹھ کھڑے ہوں گے۔ جیسے ہی آپ نے فرمایا، اب انہوں نے آ کے دیکھا تو دیکھا کہ اونٹ تو چل پھر رہے ہیں اور وہاں سے جا رہے ہیں۔
اب جب یہ منظر دیکھ لیا تو اب ان لوگوں کو ذرا دیکھیے، پہلے وہ لوگوں کے دلوں کے حال پر مطلع ہو گئے تھے کہ وہ قتل کرنے کے لیے آئے ہیں، اب یہ عالم ہوا، ان کا کہ یہ تو کوئی جادو وادو کا سلسلہ ہے، ان کا کہ یہ اتنا جادو ہے، یہ تو ہم کیا کریں گے، ہمیں تو اس سے بچنا چاہیے، کیا کریں؟ ان کا کہ ان کو اتنا تنگ کرو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ کیسے تنگ کریں؟ ان کو ضروریات زندگی نہ دو۔ اچھا، اس دوران آپ کے حسن اخلاق سے، آپ کی مسکراہٹ سے، آپ کے طور طریقوں سے، خاص طور پر نچلی ذات کے ہندو جو کہ جن کو دوسرے درجے کا شہری سمجھا جاتا تھا، اور کچھ وہاں کے راجپوتوں میں بھی جن کے اندر حق قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی تھی، وہ چند ایک لوگ تعداد میں بہت تھوڑے تھے، وہ چند ایک ہی ہوں گے، لیکن وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے۔ تو کہا کہ اگر ان کو تنگ کیا جائے نا تو یہ بیچارے تنگ آ کے، عاجز ہو کے، یہ گھبرا کے، پریشان ہو کے واپس آ جائیں گے اپنے عقیدے پہ، اور یہ جو آئے ہیں یہاں پہ پتہ نہیں کیا عزائم لے کے، یہ یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں سوچا۔ اب جب ان کے اوپر عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوشش کی تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی سوچا کہ بھئی پانی تو وہاں پہ ایک بہت بڑی جھیل تھی، وہ پرانا ان کا کوئی راجہ تھا انا دیو، اس کے نام پر تھی، انا ساگر اس کا نام ہے، تو کہ بھئی یہیں انا ساگر سے پانی لیتے ہیں تو ان کو پانی لینے سے روک دیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا، یہ پھر کیسے رہیں گے پانی کے بغیر، بھوکے پیاسے کب تک پڑے رہیں گے، چلے جائیں گے۔ اب جب اگلے دن آپ حضور خواجہ غریب نواز کے خدام جاتے ہیں پانی لینے کے لیے، بھئی وضو کرنا ہے، ضرورتیں ہیں، کھانا بھی پکانا ہے، ہزار معاملات ہیں، پانی کے بغیر زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہاں پہ وہ سپاہی کھڑے ہیں، وہ ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہاں جی پانی لینے آ گئے ہیں، ہمارا یہ پانی بھرشٹ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، ناپاک کرنے کے لیے آ گئے ہیں، جاؤ جاؤ دفع ہو جاؤ، یہاں سے پانی نہیں لے سکتے۔ اب ظاہر ہے کہ وہ خدام بیچارے وہ واپس آ جاتے ہیں آپ کی بارگاہ میں، کہتے ہیں جی پانی نہیں لینے دے رہے۔ اب ظاہر ہے وہاں پہ پہاڑی علاقہ ہے، اور پہاڑ بھی وہ کوئی سرسبز و شاداب نہیں ہے، تو آپ نے کچھ توقف فرمایا، تأمل فرمایا، سوچا، پھر ایک چھوٹا سا برتن اپنے وضو کا دیا، فرمایا کہ ان سے جا کے منت کرنا، آرام سے بات کرنا کہ بھئی چلیں ٹھیک ہے، باقی پانی نہیں لیتے، بس یہ ایک پانی کا، یہ ایک لوٹا، یہ ایک کوزہ، یہ تو بھر لینے دو نا، تو جب منت سماجت کرو گے وہ تو تمہیں ترس کھا کے شاید بھرنے دیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح وہ خادم خاص وہ گیا وہاں پہ، اس نے اسی طرح منت زاری کی، تو وہ جو سپاہی تھے وہ اس بات پہ بڑے خوش کہ جی یہ دیکھو یہ ہماری منت کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، کس طرح عاجزی کر رہے ہیں، اور اس پہ انہوں نے بڑے فخر اور غرور کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ ایک برتن بھر لو، لیکن اس برتن سے کیا ہوگا، کتنے لوگ اس سے پانی پئیں گے، اور اپنا ٹھکانہ کوئی ڈھونڈ لو، یہاں پہ تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اب جب وہ وہاں پہ وہ پانی اس میں بھرتے ہیں تو وہ خود بھی حیران ہوتے ہیں، اور وہ جو سپاہی ہیں وہ تو حیران ششدر رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ سارا انا ساگر، وہ ساری جھیل، اس کا پانی وہ اس کوزے میں سما جاتا ہے، وہاں پہ جناب پانی خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور وہ ایک کوزہ پانی لے کے چلے آ رہے ہیں۔ اب وہ بادشاہ حیران پریشان، وہ کہیں کہ اب ہم کریں تو کیا کریں، سوچتے ہیں کہ یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ ہم تو کچھ نہیں کر سکتے اپنے طور پہ، یہ تو راجہ تک بات پہنچانی چاہیے۔ وہ راجہ کے پاس گئے، ان کا کہ جی یہ معاملہ ہوا ہے، ایک کوزہ پانی کا لیا انہوں نے، وہ سارا انا ساگر جو ہے اسے کوزے میں سما گیا، وہ چلے گئے۔ اب راجہ بھی پریشان کہ اب کیا کروں۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا کرو کہ ابھی تو تم ان کی جا کے آہوزاری منت سماجت کرو، اور یہ جادو کا مقابلہ تو جادو سے ہی ہو سکتا ہے۔ تو وہ ان کا جو وہاں پہ بڑا مندر تھا، اس کا جو بڑا پروہت تھا، وہ بڑا لہیم شہیم جسیم، بڑا خوفناک قسم کا بندہ، جس کا وہ دیو کہلاتا تھا، تو اس کا نام وہ شادی تھا، تو شادی دیو کہلاتا تھا، کہ شادی دیو مہاراج سے کہیں کہ وہ ان سادھوؤں کا کوئی توڑ کریں۔ اب وہ اپنے علاقے کا بہت بڑا مانا ہوا جادوگر تھا، اس نے کہا کہ جی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں کر دیتا ہوں اس کا توڑ، اور میں جاتا ہوں اور ان کو یہاں سے اٹھا کے اور ان کو ٹھکانے لگا کے آتا ہوں۔ اب وہ وہاں سے چلا، اور ادھر انہوں نے حضور خواجہ غریب نواز کی منت سماجت کی کہ جی آپ نے سارا پانی خشک کر دیا اس کا، تو پانی جو ہے وہ تو بنیادی ضرورت ہے، یہاں لوگ پیاسے مریں گے، ان کا کیا بنے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اچھا، ہم جو کہتے تھے کہ پانی تو جانوروں کو بھی نہیں منع کرتے، تو ہم انسانوں کو منع کر رہے ہو، اب تمہیں یہ ساری نصیحتیں یاد آ رہی ہیں اور انسانیت یاد آ رہی ہے، چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ جا کے کوزہ واپس ڈال دو۔ جیسے اس نے جا کے واپس کوزہ ڈالا، انا ساگر پھر بھر گیا۔
اب اتنے میں وہ شادی دیو جو ہے وہ چلا آ رہا ہے، وہ اپنی منتروں جنتروں سے وہ آگ برساتا ہوا اور خوفناک آوازیں لگاتا ہوا، جو بھی ایک طریقہ ہے، اس کے ساتھ اس کے چیلے چانٹے ہیں وہ بھی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ اب شادی دیو آگے ہے، وہ جوش میں جذبات میں نا کہ میں دکھاؤں کہ میں تو اکیلا ہی ان سب کے لیے کافی ہوں، اس کے چیلے چانٹے پیچھے ہیں۔ اب وہ آگے ایک حد پہ آتا ہے تو وہ اس کا کوئی منتر کام نہیں کرتا، اس کے کوئی وار کارگر نہیں ہوتا، بڑا حیران پریشان۔ اب ادھر سے وہ سمجھ رہے ہیں، اس کے جو ساتھی ہیں چیلے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارا گرو کوئی خاص عمل کر رہا ہے اور جس کی وجہ سے وہ اس نے اپنے باقی یہ جو آگ برسانے والے عملیات ہیں یہ چھوڑ دیے ہیں، اب وہ کوئی خاص چمتکار دکھانے والا ہے۔ اب وہ اس انتظار میں ہے، اب وہ اس کا تو کوئی عمل کارگر ہی نہیں ہو رہا۔ اب تنگ آ کے جب وہ پیچھے سے کہتے ہیں کہ گرو مہاراج کچھ دکھائیں نا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، اس کو غصہ آتا ہے، غصے میں آ کے پلٹ کے خود اپنے ہی ساتھیوں پہ وہ وار کرنے لگتا ہے، ان میں سے کچھ مر جاتے ہیں، کچھ بھاگ جاتے ہیں، اور ادھر یہ سوچتا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اتنے میں حضور خواجہ غریب نواز اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں، وہ آتا ہے، آپ کا چہرہ انور دیکھتا ہے، حیران پریشان ہوتا ہے، آپ کی شفقت سے آپ کی محبت سے مروب بھی ہوتا ہے، اور آپ اس کو فرماتے ہیں کہ تم نے کیا تماشا لگا رکھا ہے، چھوڑو دفع کرو، اس وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں جھکو، تو یہ سارے جنتر منتر یہ کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اللہ نے اس کو ہدایت دینی ہوتی ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، اور ادھر جب راجہ کو پتہ چلتا ہے کہ میرے بڑے مندر کا وہ جو پروہت ہے، بڑا پجاری ہے، مہا پجاری، وہ تو اس طرح خود مسلمان ہو گیا ہے، اب وہ بیچارہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ اب کروں تو کیا کروں، اب ان کے خلاف اگر میں لشکر کشی کروں تو ان کے ساتھ جو راجپوت مسلمان ہوئے ہیں اگر ان کو ماروں گا تو وہ ان کی قوم کے لوگ، ان کے خاندان کے لوگ، ان کی برادری کے لوگ ہو سکتا ہے کہ وہ مزاحمت کریں اور یہاں پر جو یکجہتی ہے وہ متاثر ہو، اب کریں تو کیا کریں۔ اتنے میں کوئی کہتا ہے کہ جی وہ آپ مہاراج جے پال کو بھول گئے۔ اب اس کا خیال آتا ہے اوہو، وہ تو انڈیا کا سب سے بڑا جادوگر، اس کے مقابلے میں تو کوئی ٹھہر ہی نہیں سکتا، ان کو بلاؤ۔ اب جناب وہ گھوڑے دوڑاتا ہے اور لوگ بھیجتا ہے اور وہ جے پال مہاراج کو آواز دیتا ہے، وہ آتے ہیں، ان کے سامنے بات سارا قصہ دہرایا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ انڈیا کے اندر کون ہے جو میرے جادو کا مقابلہ کر سکے، یہ کوئی آئے ہیں تو ابھی جان بچا کے بھاگیں گے، میں ان کو بھاگنے بھی نہیں دوں گا، ان کا حشر نشر وہ ہوگا، دنیا یاد کرے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ وہ جناب اسی طرح وہ شیخی بگھارتا اور جناب بڑ بولیاں کرتا ہوا وہ آگے آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ باقی چیلوں چاٹوں کی ضرورت نہیں، میں تو اکیلا ہی عبداللہ ان کے لیے کافی ہوں اور میں دیکھ لوں گا ان کو۔ لیکن اس کا بھی وہی حشر ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی وار کارگر ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی بات بنتی ہے، نہ کچھ ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وہ تو سراپا شفقت ہے نا، ان کے ہونٹوں پر تو وہی تبسم پھیل رہا ہے، وہی مسکراہٹ ہے، وہی انداز ہے۔ اب وہ اللہ نے اس کے دل کی دنیا بھی بدلنی ہوتی ہے، کہاں وہ جناب جادوگروں کا سردار اور جیسا کوئی جادوگر نہیں، اور کہاں وہ آ کے سب کچھ فراموش کر جاتا ہے، بھول جاتا ہے اور پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ حضور مجھے بھی کرم فرمائیں اور مجھے بھی سیدھے راستے پہ چلا دیں۔ آپ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور اس کا نام عبداللہ صحرائی رکھتے ہیں۔ اچھا، ادھر راجہ کے دربار کے اندر ایک سردار ہے، ایک ان کا درباری ہے، جو اس کے دل میں ایک اندیکھی سی محبت پیدا ہو گئی ہے حضور خواجہ غریب نواز کے بارے میں۔ وہ باقی لوگوں کی، راجہ کی وہ تمام باتیں سنتا ہے جو وہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، خواجہ غریب نواز کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو وہ اس کا دل اس کو قبول نہیں کرتا، بس اللہ کی طرف سے کوئی ماجرا ہے۔ تو ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ ان کے قہر و غضب میں وہ برس رہے ہوتے ہیں، گرج رہے ہوتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز پر، وہ راجہ بھی اس کے درباری بھی، تو وہ تنگ آ کے ان کے حق میں ایک کلمہ خیر کہہ دیتا ہے۔ اب ظاہرہ راجہ کو یہ کہاں گوارا کہ ان کے بدترین دشمن کے خلاف کے حق میں کوئی کلمہ خیر کہے۔ وہ جناب ان کو ذلیل کر کے اور نکال دیتا ہے، اس سوچ رہا ہوتا ہے کہ اب یہ میری منت سماجت کرے گا تو پھر میں دیکھوں گا، لیکن وہ کوئی منت سماجت نہیں کرتے، وہاں سے اٹھ کے اور آ جاتے ہیں حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں، اور آ کے وہ اپنا حال بتانا چاہتے ہیں تو وہ ان کو فرماتے ہیں کہ نہیں، ہم اللہ والوں کو اللہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا، تم فکر نہ کرو، تم پھر جاؤ گے وہاں پر عزت و وقار کے ساتھ جاؤ گے۔ اور پھر جب وہ اپنا سفیر بنا کے بھیجتے ہیں، پیغامی حق دے کے بھیجتے ہیں، وہ بادشاہ تو ظاہرہ خاطر میں نہیں لاتا، وہ مار پیٹ کے اور آپ کو زخمی کر کے بھیجتا ہے، تو آپ جب اپنے سفیر کی حالت دیکھتے ہیں جو کلمہ بھی پڑھ چکا ہے اور آپ کا غلام بھی ہو چکا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ راجہ پرتھوی راج کو زندہ مسلمانوں کے لشکر کے حوالے کر دیا۔
اس طرح حضور خواجہ غریب نواز وہاں پر آ کر مسلمانوں کی افواج کے لیے بھی فتح کا راستہ کھولتے ہیں، تبلیغ کا راستہ تو انہوں نے پہلے سے کھولا ہوا ہے، اور اس طرح دیکھتے دیکھتے وہاں اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور آج ہم اگر ایک ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں پر پہلے بتوں کی پوجا ہوتی تھی، آج وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہم جھکتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، تو حضور خواجہ غریب نواز کا اس میں کتنا حصہ ہے یہ دنیا جانتی ہے۔ روایات کے مطابق آپ نے تقریباً 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں ان بزرگوں سے نسبت بخشی ہے، ان کی عقیدت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائی ہے۔ رب کائنات اسی عقیدے پہ رکھے، اسی پہ اٹھائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔